بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عابد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے صحت نامہ گروپ کے لیے آج کی ہماری دوا ڈمیانہ ہومیوپیتھک میں ایک نامی گرامی دوا ہے، بڑی مشہور دوائی ہے اور جنسی فعل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے انتہا ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی ایک دوا ہے۔ ڈمیانہ مردوں اور عورتوں کے نظام تولید پر کام کرتی ہے۔ یہ دوا اعصابی تناؤ، جسمانی تناؤ، جنسی تناؤ یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اسٹریس جو ہو جائے کیفیت، اس اسٹریس کے ہونے کے بعد اگر جنسی کمزوری ہو تو اس میں یہ بہت مفید ہے۔ اس دوا کے مریض میں چڑچڑاپن، بے چینی، تھکاوٹ، گھبراہٹ پائی جاتی ہے۔ عمل جراحی، آپریشن کے بعد، سرجری کے بعد ہونے والی کمزوری میں بڑا کمال کا کام کرتی ہے۔ ڈمیانہ کا مریض کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، پریشانی، الجھن، طبیعت میں مضطرب، ایجیٹیشن، کنفیوژن، وری اور ہیلوسینیشن والی سی کیفیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کے مریض میں ڈمیانہ، جس میں یہ بڑی کام کی دوا ہے۔ یہ دوا بہت ہی اعلیٰ قسم کی اسٹیمولیٹر ہے، جسم میں چستی پیدا کرتی ہے۔ ایسا سر درد جو جماع انٹرکورس کرنے کے دوران ہو یا کرتے وقت کرنے کے بعد ہو، اس میں بڑا فائدہ مند ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر انٹرکورس کے بعد اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک اثر انداز کرتی ہے اور ان کے سر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ ڈمیانہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں irregular menses ہوں، بے قاعدہ حیض ہوں، جن کے حیض کبھی مقدار میں کم، کبھی مقدار میں زیادہ، حیض اپنی مقررہ مقدار سے پہلے آ جائیں یا حیض اپنے مقررہ تاریخ سے پہلے آ جائیں یا مقررہ تاریخ کے بعد آئیں، یعنی کہ اگر تاریخ کسی بچی کی 20 تاریخ ہے تو یہ 18 کو شروع ہو جائیں گے، 16 کو شروع ہو جائیں گے، 15 کو شروع ہو جائیں گے، یا 22 کو شروع ہوں گے، 25 کو شروع ہوں گے۔ اس ترکیب سے 2-4 دن پہلے یا 2-4 دن بعد آتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، ان میں فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان خواتین میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے جو ہارمونل میڈیسن لے کر اپنے حیض کو روکتی ہیں۔ میرے پاس ابھی ایک بچی آئی، لاسٹ ایئر وہ حج عمرے پہ گئی تھی، یہ لاک ڈاؤن سے 2-2.5 ماہ پہلے، تو وہاں اس نے جو ہے آئی تھنک شاید پرولا پی سے نام ہے، مجھے ذہن میں نام بھی نہیں آ رہا، بال حیض کو روکنے کی اس نے ہارمونل میڈیسن یوز کری۔ اس کے بعد سے وہ کہہ لیں گے 2 مہینے یا تو آتے نہیں ہیں یا آتے ہیں تو پہلے آ جاتے ہیں، کبھی زیادہ آتے ہیں کبھی کم آتے ہیں۔ میں نے اس بچی کو ڈمیانہ کیو 20 قطرے 1 گلاس پانی میں ڈال کر کہا کہ اس کو ہلکے سے گنگنے پانی میں ڈال لیجئے اور اس پانی کو سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی رہیے۔
ہر 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد 1 گھونٹ اس میں سے پی لیجئے. تو تقریباً یہ آج اس بات کو 4-5 ماہ ہو گئے. ابھی کچھ دن پہلے بھی وہ اپنی والدہ کی دوا کے لیے میرے پاس آئیں تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ جی تقریباً 1 ماہ مسلسل میں نے وہ آپ کی دوا جو کی تھی اس کے بعد سے میں الحمدللہ نارمل ہے. پیریڈز میرے بالکل نارمل ہیں. خواتین میں جنسی خواہش کی کمی فریجیٹی ان فیمیلز میں بڑا لاجواب کام کرتی ہے. یہ ان خواتین کی بیضہ دانی کی نالیاں جنہیں ہم فلوپین ٹیوب کے نام سے جانتے ہیں کی بندش کو کھولتی ہے اور بیضہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور اس کو اچھا کرتی ہے. لیک آف سیکچول ڈیزائر میں بھی اس کا بہت اچھا کردار ہے. میرے خیال میں یہ فریجیڈی آف فیمیلز میں ہی آتا ہے. رینل سسٹ، اگر گردوں میں رسولی ٹائپ کی کوئی پانی کی تھیلی پیدا ہو جائے تو اس میں ڈمیانہ کیو اور ایپس 30 آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر 3 سے 4 ماہ کے اندر یا 2 سے 3 ماہ کے اندر بہت اچھا فائدہ پہنچاتی ہے اور مریض کی رینل سسٹ غائب ہو جاتی ہے. بوڑھے افراد کے پروسٹیٹ کا بڑھ جانا، پیشاب کا نہ رکنا، پیشاب کا ٹپکتے رہنا اور یا رات میں اور دن میں بار بار پیشاب آنا اس میں بے حد مفید ہے. میل اسپرم کی کمزوریاں خصوصاً ایزوسپریمیا اور اولیگو اسپرمیا میں بہت اچھا کام کرتی ہے دوا. ایزوسپریمیا کا مطلب ہے کہ منی میں کوئی نطفہ نہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ کنڈیشن ان وچ دیئر آر نو اسپرم کاؤنٹ ان دا سیمن، یعنی کہ مرد کے اندر منی تو ہے مگر اس کے اندر جو جرثومہ ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اس ایسے مرض کو ایزوسپریمیا کہتے ہیں. ایک اور کنڈیشن جو میں نے بتائی اولیگو اسپرمیا یا اولیگوزوسپرمیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منی میں نطفے کی تعداد، جراثیمز کی تعداد، اسپرم کی تعداد جو نارمل لیول ہوتی ہے اس سے بہت کم ہے. یہ ان دونوں صورتوں کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے. سپورٹنگ میڈیسنز لازمی چلانا پڑتی ہیں، اس میں بہت ساری دوائیاں ہیں. ٹاپک ڈمیانہ کا ہے تو اس لیے میں صرف ڈمیانہ کے اوپر ہی ذکر کروں گا. یہ دوا مردوں کے سیکچول ویکنس، پری میچور ایجوکیلیشن، اریکٹائل ڈسفنکشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے. سیکچول ویکنس سے مراد جنسی کمزوری، اریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب ہے عضو تناسل کا جمع کے دوران، انٹرکورس کے دوران یا انٹرکورس کرنے سے پہلے عضو مخصوص میں جو ایرکشن ہوتی ہے، تناؤ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو پرابلم آتی ہے. پری میچور ایجوکیلیشن کا مطلب ہے کہ وقت خاص سے پہلے مرد کا فارغ ہو جانا، انزال ہو جانا، اسے ہم صورت انزال بھی کہتے ہیں، اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. لیبیڈو ایک اور کنڈیشن ہے، یہ اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کا مطلب ہے جنسی خواہش کی کمی کا ہونا اور موڈ، یعنی کہ موڈ نہ بننا. اس میں بھی یہ کیفیت دونوں مردوں یا عورتوں میں ہو سکتی ہے، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. جریان احتلام میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور پروسٹیٹ گلینڈ کا رسوب کچھ لوگوں کو اریکشن کے دوران اور ڈیورنگ بیفور پلے، یعنی کہ سیکس کی انجوائمنٹ سے پہلے
ان کو مزی کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آ کے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ مزی آ جاتی ہے تو عضو مخصوص یا پینس کے اندر ایرکشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسٹیریلٹی اور انفرٹیلیٹی میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسٹیریلٹی کا مطلب افزائش نسل بڑھانے کی صلاحیت کا نہ ہونا، جو ایزوسپرمیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ منی میں افزائش نسل بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی کہ منی کے اندر، مرد کی سیمن کے اندر اسپرم کاؤنٹ 0 ہوتے ہیں یا نل ہوتے ہیں، یہ دمیانہ اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ انفرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپل 12 ماہ سے یا اس سے زائد عرصے سے بنا کسی حفاظتی تدبیر کے جمع کر رہا ہے، انٹر کورس کر رہا ہے، اور اس کے باوجود حمل نہیں قرار پا رہا، یا ایسے اسے یوں سمجھ لیجئے کہ صحت مند جوڑوں میں، یعنی کہ مرد بھی صحت مند ہے، اس کے اندر کوئی سیمن کا پرابلم نہیں، کسی اور قسم کا کوئی ہارمونل پرابلم نہیں، خاتون ہے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں، ہارمونز اس کے نارمل، اس کے مینسز نارمل، کسی قسم کی کوئی وائٹ ڈسچارج کا اس کو پرابلم نہیں، اس کے باوجود وہ بغیر کسی احتیاطی تدبیر کے انٹر کورس کر رہے ہیں اور حمل اس میں بھی قرار نہ پائے، تو اسے انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، تو دونوں پارٹنرز کو اس میں دوا یہ پلائی جاتی ہے، اور اس میں 20 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ، 3 دفعہ بہت ہوتے ہیں، ایک گھونٹ نیم گرم گنگنے پانی کے اندر ملا کر، ٹیپ واٹر میں ملا کر پلائیں تو انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ کے اندر آپ کو خبر مل جائے گی کہ کپل جو ہے پریگننٹ ہو گئی ہے۔ بنا کسی خواہش کے عضو تناسلی میں ایرکشن کا ہونا، کہ مریض یا دمیانہ کا مریض سو رہا ہے اور نیند کی حالت میں انتہائی شدید قسم کا ایرکشن ہو جاتا ہے، یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ذہن میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں، اور اس کے پینس میں شدید قسم کی ایرکشن ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں بھی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ یا ایسے مریض بھی آ کے آپ کو شکایت کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب بیفور انٹر کورس تو پینس کے اندر بہت اچھی ایرکشن ہوتی ہے، مگر جو ہی میں اپنے پارٹنر کے قریب جاتا ہوں تو ایرکشن بالکل 0 ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ جنسی ہجیان کی ادویات یا وقتی تناؤ میں اضافے کی ادویات جیسے ویاگرا، پینگرا استعمال کرنے والوں کی جنسی کمزوری کے لیے یہ بہت ہی لاجواب قسم کی دوا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے بعد ہونے والی کمزوری یا جنسی کمزوری میں اچھا رزلٹ ہے۔ ہینڈ پریکٹس، ماسٹربیشن کرنے والوں کا عضو مخصوص کا سکڑ جانا یا چھوٹا ہو جانا، پتلا ہو جانا، جنسی کمزوری، اس میں بھی یہ دوا بڑا زبردست شاندار کام کرتی ہے۔ مہروں میں لمبر اسپائن کے اندر شدید چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اوپر سے بندہ گر جائے اور اس سے مہروں پہ ضرب لگ جائے، چوٹ آ جائے، اس کی وجہ سے جنسی کمزوری کا ہونا، اعصابی کمزوری کا آنا، تو یہ بہت اچھی دوائی ہے، اور یہ دوا مہروں میں اچھی تبدیلی لاتی ہے۔ مہروں کی جو افزائش میں رکاوٹ ہوئی ہوئی تھی، جو خرابی ہوئی ہوئی تھی، اس کو یہ ان کی افزائش کرتی ہے، بہتر کرتی ہے، اور مریض کے اندر جو جنسی کمزوری اور دیگر کمزوریاں ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے۔
پٹھی کا حصہ کولوں کے درمیان جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم پٹ کہتے ہیں، مسلسل اس جگہ پر مریض کا درد ہونا اور اس کے ساتھ جنسی کمزوری، خواہش کا بالکل بھی نہ ہونا، جریان کا ہونا یا احتلام کا روزانہ کا ہونا، اس میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ میں امید کروں گا اس آڈیو سے آپ لوگوں کی کلینیکل پریکٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔